ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں 20ویں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ 20واں پارہ میں کل رکوع 16 ہیں اور کل آیات 166 ہیں۔ اس پارہ کے آغاز میں رب العالمین نے سوال کیا، امن خلق السماوات والارض، کیا کون ہے آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے جو تمہارے لیے پیدا کرتا ہے باغات؟ کوئی بھی نہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یعنی اس پورے رکوع میں رب العالمین نے سوال کیے ہیں، امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا خالق کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار اور ثبات عطا کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال انسان کی پریشانی کا جواب دیتا ہے، پکار کا جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو ہدایت دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں، خشکی اور پانی کے اندھیروں میں؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے کہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے مخلوقات کو پیدا کرنے میں آغاز کیا، ابتدا کیا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ مارنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ ساری سوالات کرنے کے بعد رب العالمین نے کہا کہ وہ ایک ہی اللہ یہ سارے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ناظرین کرام، اسلامی عقائد میں توحید ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور اسلام دین اور قرآن کی اساس توحید ہے، اور توحید ہی کی بنیاد پر، اساس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ رب العالمین نے آغاز میں اور پہلے ربع میں زیادہ تر جو گفتگو کی ہے وہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انسان کو ہدایت دینے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انسان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی تعلیمات کے حوالے سے کہ انسان اس دنیا میں آ کے صرف چلا نہیں جائے گا، فنا نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد اسے اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا۔ اور وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور وحی کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس پارہ کے پہلے ربع میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس پارہ کے پہلے ربع میں جو سورت ہے وہ سورۃ النمل ہے، اور سورۃ النمل کے آخری آیات میں رب العالمین نے اسی حقیقت کو بیان کیا جو اس سے پہلے سپاروں میں رب العالمین بیان کر چکے ہیں، رب العالمین بیان کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں، اور وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا رب العالمین کی پاک کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، رسول اعظام کے حوالے سے یہ بات متعدد مقامات پر کی گئی کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم عبادت ایک خدا کی کریں، اور ہم مسلمان بن کر رہیں، اسلام کو اختیار کریں، اسلام کے مبلغ بن کے رہیں، اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ رب العالمین نے جو نظریہ دیا ہے، رب العالمین نے جو سوچ دی ہے، جو دین دیا ہے، اس کا نام
پہلے دن سے آج تک اسلام ہی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی مسلم تھے، مشرک نہیں تھے۔ گویا مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے رکھتا ہے، جو رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکائے رکھتا ہے، جو اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے ضروریات، اپنے ذہن کو رب العالمین کی وحی کے سامنے سر بسجود رکھتا ہے۔ اس پارہ کے پہلے ربع میں سورۃ النمل کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کی آپس میں گفتگو ہے، اور پھر اس گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون کے پاس جانا، اور اسی صورت میں حامان کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس صورت کے آغاز میں ایک مقصد بیان کیا ہے کہ وحی کا مقصد کیا ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ رب العالمین اس پورے جو دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، توجہ اللہ کا کام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور ہیں، ہم انہیں امام بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ گویا رب العالمین نے وحی، آسمانی کتابیں، انبیاء اور رسل، ان کے آنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ جو زمین پر کمزور لوگ ہیں رب ان کو طاقت دینا چاہتا ہے، جو زمین پر کمزور لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، رب ان کو ظلم سے رہائی دینا چاہتا ہے، انہیں زمین پر طاقتور بنانا چاہتا ہے، انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے، انہیں امام بنانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، یہ مقصد ہے انبیاء کرام کی زندگی کا، یہ مقصد ہے رسول اعظام کے یہاں آنے کا کہ مظلوم اور کمزور طبقوں کو طاقتور بنا دیا جائے۔ ناظرین کرام،